الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جس سبق نمبر 21 وقف کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ کل ہم نے جو قواعد پڑھے تھے اس کو میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ آج ہم نے جو قواعد پڑھنے ہیں وہ یہ ہیں کہ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں گے۔ دو زبر کی تنوین ہو کلمے کے آخری حرف پر تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، وقف میں الف سے بدلنا ہے۔ اور کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، کلمے کے آخر میں کیا آئے، گول تا آئے، اس پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو، اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل کر پڑھیں گے۔ گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو تو اس کو آپ نے ہا ساکن سے بدل کر پڑھنا ہے۔ اور کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن حروف، یعنی جہاں آپ نے رکنا ہے وقف کرنا ہے، آخر میں کیا آئے، کھڑا زبر آئے، حروف مدہ آئے اور ساکن حروف آئیں تو وقف میں وہ تبدیل نہیں ہوں گے، جیسے ہیں ویسے ہی پڑھے جائیں گے۔ مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رہے گی۔ آپ نے جس حرف پر وقف کرنا ہے اگر اس پر تشدید ہے تو وقف کرنے کی صورت میں بھی تشدید باقی رہے گی، مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 35 کی آخری لائن آدھی ہم نے پڑھی تھی، پڑھیے الفافن۔ الفافن کیا ہے، آخری حرف پر دو زبر، اس کو الف سے بدلنا ہے۔ الفافا علمن علما نبیشن نبیشا۔ تو گول دو زبر کی تنوین کو آپ نے کس سے بدلنا ہے، الف سے بدلنا ہے۔ آگے آگے جی گول تا۔ تو گول تا کے بارے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر گول تا کے اوپر خواہ کوئی حرکت ہو یا تنوین ہو تو آپ نے گول تا کو ہا ساکن میں بدل کر پڑھنا ہے۔ قوتن، اس ہا کو، اس گول تا کو ہا ساکن سے بدل دیں، قوہ۔ رقبتن، رقبہ، پہلے دو زبر کی تنوین آئی پھر دو زیر کی تنوین آئی۔ آپ نے اس کو نہیں دیکھنا، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ گول تا ہے تو اس کو آپ نے وقف میں ہا ساکن سے بدل کر پڑھنا ہے۔ جاریتن، جاریہ۔ اور آگے جو ہم نے قاعدہ پڑھا کہ وقف میں آخری حرف پر جہاں وقف کرنا ہے وہاں پر کھڑا زبر آئے تو وقف کی صورت میں بھی وہ ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ وَتَوَلَّا، وقف میں بھی یہ ایسے ہی رہے گا۔ مِنَ الْأُولَى، فَتَرْضَى۔ اور آخر حرف پر جہاں وقف کرنا ہے، آخری حرف پر اگر جزم آ جائے یعنی وہ حرف ساکن ہو، وہ پہلے ہی ساکن ہے، وہ ویسے ہی پڑھا جائے گا۔ وَانْحَرْ، اب را ساکن ہے تو یہ ایسے ہی رہے گا۔ فَرْغَبْ، فَحَدِّثْ۔ اور حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ بھی وقف کی صورت میں
वैसे ही पढ़े जाएंगे। फीहा तहतदू कौली। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो कायदा आपने सबक में पढ़े हैं कि कलमे के आखिरी हरफ पर ज़बर आए, ज़ेर आए, पेश आए, दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश हो तो वक़फ़ में इनकी जगह पर जज़म आएगी, यानी ये साकिन हो जाएंगे। तनवीन में दो ज़ेर और दो पेश, दो ज़बर नहीं, दो ज़बर को क्या करेंगे, अलिफ से बदल देंगे। और खड़ी हरकत में खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, ये भी साकिन हो जाएंगे जहाँ आपने रुकना है। और खड़ा ज़बर नहीं, खड़ा ज़बर जैसे है वैसे ही पढ़ा जाएगा। कलमे के आखिरी हरफ पर दो ज़बर हो तो उसको अलिफ से बदलना है। कलमे के आखिरी हरफ पर जहाँ आपने वक़फ़ करना है गोल ता हो, हा साकिन में बदलना है। और वक़फ़ में साकिन हरूफ अगर आ जाएं तो वो वैसे ही पढ़े जाएंगे। हरूफ मद्दा आ जाएं वैसे ही पढ़े जाएंगे। जिस हरफ पर आपने वक़फ़ करना है तशदीद आ जाए, हरकत साकिन हो जाएगी, तशदीद वैसे ही बरकरार रहेगी। तो ये मैंने आपको वक़फ़ के मुतल्लिक़ सबक पढ़ाया है। कल इसमें नूने कुतनी के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे और वक़फ़ की कुछ अलामात हैं, इनके बारे में इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ेंगे। दुआ है अल्लाह ताला हमें सही कुरान करीम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। या रब्बुल आलमीन, कुरान करीम पढ़ना सिखाया, अपनी बारगाह आली में कबूल फरमा। हमारे वालिदैन की उम्मत मुसलमा की बख्शिश फरमा। वतन अज़ीज़ की आलम इस्लाम की खैर फरमा। हम सब को दीन दुनिया आखरत की भलाइयाँ आता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।